أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو پلٹتا ہے۔ اس سے جو پچھلی آیتیں تھیں اس رکوع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جو نور ہدایت سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو نور ہدایت سے محروم ہونے والے لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو نور ہدایت سے محروم ہونے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تمہارے سامنے کائنات میں یہ ساری چیزیں ہیں اور ان سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال یہ دی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور پرندے جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر جو بارش ہے آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کس طرح وہ تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتے ہیں، ملاتے ہیں، بوجھل بنتے ہیں بادل، پھر ان سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں، وہاں انہی بادلوں میں سے برف کے اولے نکلتے ہیں، اور جس چیز کو، جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہاں اولے برستے ہیں، جس جگہ کو اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جتنی بھی باتیں اللہ بتا رہے ہیں یہ سارا نظام اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جو نور ہدایت سے محروم ہیں
انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ان باتوں پہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ واقعی ایک اللہ کی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب اگلی دلیل اللہ یہ دیتے ہیں کہ یہ دن رات کا الٹ پھیر ہے، دن کے پیچھے رات آتی ہے، پھر رات کے بعد دن آتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اچھا جی اللہ کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر دن آ جاتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ رات آ جاتی ہے۔ یہ ہے تو بظاہر ایک چھوٹا سا کلمہ ہے یا چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ یہ محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ دن آ گیا رات آ گئی، بلکہ دن جو آتا ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے روشن بن کے آتا ہے جس میں تم اپنے کام کرتے ہو، اور پھر رات ہے جس میں سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند اور ستارے طلوع ہوتے ہیں اور تمہارے سکون کا سبب بنتی ہے رات۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ سورج کے طلوع و غروب سے دن رات بنتے ہیں، بلکہ یہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں، فصلیں ہیں جو پکتی ہیں، باغات ہیں، نباتات ہیں، ان کے پکنے کا یا نہ پکنے کا تعلق بھی اسی سورج کی طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ہے۔ اور پھر سمندر میں چونکہ سفر کرتے تھے لوگ تجارت کے لیے، تو سمندر میں بھی ہواؤں کا چلنا اور سمندر کے پانی کا مد و جزر جو تھا اس کا تعلق بھی یہ دن رات کے ساتھ ہے۔ رات کے مخصوص بعض تاریخیں ہیں جن میں پانی جو ہے ان کا چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض تاریخوں میں ان کا چڑھاؤ جو ہے اتر جاتا ہے۔ اس زمانے میں سفر کرتے تھے، اور اب جو جدید تحقیق ہے جس میں حجامے کو علاج کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، علاج کے جو ماہرین ہیں حجامہ کے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ چاند کی فلاں فلاں تاریخ کو انسان کے جو خون کی گردش ہے اس کا بھی تعلق ہے چاند کے ساتھ۔ 21، 22، 23 کو اگر حجامہ کیا جائے تو زیادہ مؤثر ہے باقی تاریخوں کی نسبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورج کا طلوع اور غروب اور ستاروں کا اور چاند کا طلوع و غروب جو ہے یہ محض ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے امر سے ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو آگے پیچھے کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے امر سے ہے۔ اور پھر جس طرح بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش کے قطرے قطرے کر کے گرنا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر وہی بادل یکدم گر پڑے کسی جگہ پہ تو تباہی آ جائے، جیسی تباہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش اتنی موسلا دھار برستی ہے، آگے پیچھے برستی ہے، گاڑیاں تک بہہ جاتی ہیں، اس میں اتنا طوفان آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اولے پڑتے ہیں وہ بھی اللہ کے امر سے جتنا نقصان اللہ چاہتے ہیں اس طرح کے اولے پڑتے ہیں۔ اگر وہ سارے کا سارا پہاڑ جو برف کا بن جاتا ہے اوپر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ گرے اور پورا پہاڑ گر پڑے تو بالکل تباہی ہو جائے، نہ کوئی انسان بچے، نہ ہی بستیاں بچے، نہ ہی گھر بار بچے۔ اب اسی طرح یہ جو دن اور رات کا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دن اور رات کا جو پھیر ہے اس کو روک دے، دن اور رات اس طرح نہ آئے کہ 24 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات، وہ بھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے وقت۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر یہ رات اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے اوپر طاری کر دے۔ یہ بالکل وہی بات ہے نا، بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی دلیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی نا بادشاہ کو۔ قال ابراہیم ربی اللہ یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، مارتا زندہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو دلیل دی وہ یہی طلوع و غروب کی دلیل تھی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اگر واقعی تو ہی خدا ہے اور تیرے ہاتھ میں نظام کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورج کو طلوع کرتے ہیں مشرق کی طرف سے، تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت اللہ کی کفر، اس کا کوئی جواب نہیں۔
کسی بھی ملحد آدمی کو، بے دین آدمی کو، جس کا کسی دین پہ اعتماد نہیں ہے، کسی دین پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اور اگر کوئی نہیں اس کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کبھی مشرق سے کیوں طلوع نہیں ہوتا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ کبھی تم نے غور کیا کتنا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے آئے تم، کبھی تم نے سوچا یہ؟ اور بات یہ ہے کہ باقی ہم نہیں سوچ، یہ جو اللہ نے بار بار فرمایا نا آئے تم، یہ فرمایا کہ آسمان کو دیکھو، ہم نہیں دیکھتے آسمان جیسا اللہ دکھانا چاہتے ہیں نا، ذرا باہر نکل کے دیکھیے کہ کتنا وسیع و عریض آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک امر سے بنا ہوا ہے، ایک نہیں 7 آسمان طے پڑتا ہے، اتنے ہی فاصلے پہ، جتنے فاصلے پہ پہلا آسمان ہے اتنے فاصلے پہ باقی 6 آسمان ہیں، اللہ کے ایک امر سے بنے ہیں۔ کتنی بڑی ذات قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی کبریائی ہے اللہ کی، کتنا جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اس لیے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں ارے تم بے وقوف ہو، کبھی تم نے سوچا نہیں ہے، کبھی تم نے غور نہیں کیا اس بات پہ، جو دن رات تم اپنے کاروبار کرتے ہو، رات کو آ کے آرام کرتے ہو، سو جاتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہی رات قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، کون سا داتا ہے، کون سے حضرت صاحب ہیں کرنی بھرنی والے، یا کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ اس رات کو ٹال دے تمہارے اوپر سے؟ من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اس کے اللہ کے علاوہ اور اللہ؟ بات تو بڑی سیدھی سی ہے، جن کے نام کی 11ویں 12ویں 13ویں دیتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بڑے کرنے والے ہیں، بڑا ان سے فیض ملتا ہے، بڑا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا اندھی ہو کے جاتی ہے ان کے دروازوں پہ۔ ایک قرآن مجید کی آیت جو ہے نا، اگر انسان سمجھ لے، ایک آیت ہی بڑی توحید کے اقرار کرنے کے لیے، ایک آیت ہی بڑی ہے۔ دیکھا ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہے، اگر کوئی کرنی بھرنے والا ہے وہ تو بیچارے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، ہر معاملے میں مشکل ہوتی ہے ان کو، نمازوں کے معاملے میں بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے معاملے میں بھی، تو کوئی حضرت صاحب ایسے نہیں ہے جو 6 مہینے کی رات کو 1 مہینے ہی کر دیں، 6 مہینے کے دن کو ایک مہینے کا دن کر دیں، یا 12 گھنٹے کا کر دیں جس طرح ہمارے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا ہے کہ میں نے یہ نظام بنایا ہے، اور اگر کوئی میرے علاوہ الہ ہے جس کی تم نظریں نیازیں دیتے ہو، جس کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، جس سے جا کے مرادیں مانگتے ہو، جو تمہاری مشکل، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھنے کو سمجھنے کے لیے بڑی باتیں ہیں کہ یہ طوفان پاکستان میں آیا، بڑے بڑے مزار ڈوبے ہوئے ہیں اس میں، ان مزاروں سے جہاں جا کے مشکل کشائی اور حاجت روائی کراتے ہیں، اپنے مزاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے کوئی الہ میرے علاوہ جو اگر میں رات کو لمبا کر دوں، قیامت تک مسلط کر دوں، تو کوئی ہے جو اس رات کو ٹال سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ افلا تسمعون، کتنا اچھا اس کلمے کا آخر بھی کتنا اچھا ہے، ابتدا بھی کتنی اچھی ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ لیکن مصیبت یہی ہے کہ جو بچپن سے جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ یہ دن بھی ہے، رات بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، کبھی یہ بات جو ہے نا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ان پہ سوچے ہم کہ یہ کون طلوع کرتا ہے، کون غروب کرتا ہے، دن چھوٹے کون کرتا ہے، دن بڑے کون کرتا ہے، راتیں لمبی کون کرتا ہے، راتیں چھوٹی کون کرتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کہ یہ ساری چیزیں میرے امر سے ہو رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کل ارائیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ارائیتم، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے سوچا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن مسلط کر دے قیامت کے دن تک، اور اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے،
اگر اللہ چاہے قیامت کے دن تک تمہارے اوپر دن مسلط کر سکے، فرمایا کہ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تمہارے اوپر رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرتے ہو۔ اگر یہ رات کی نیند نہ آئے، انسان کی رات کی نیند جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ نعمت رکھی ہے کہ انسان 2-4 دن اگر جاگے تو انسان بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ نیند ایسی چیز، اور یہ کیسے آتی ہے، کب آتی ہے، کتنی دیر کے لیے آتی ہے، سب اللہ کے امر سے ہے، اور اس کی کیفیت کو، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا یہ ہے کیا چیز۔ بس یہ پتا ہے اچھا یہ نیند نہیں آئی، طبیعت بڑی بے چین ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، نیند نہیں پڑ رہی، کسی طرح نیند آ جائے، گولیاں کھا لیں، ٹیکا لگوا لیں، یہ کریں، نیند آنی چاہیے، نیند نہیں آ رہی۔ وہ نیند ہے کیا چیز؟ وہ نیند یہی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات میں نے تمہاری نیند کے لیے رکھی ہے، اور اگر میں یہ رات جو ہے ختم کر دوں، ہمیشہ کے لیے دن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، تم آرام کیسے کرو گے؟ دنیا، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، تم کام کیسے کرو گے دن کی روشنی میں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ فمن رحمت ہی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اللہ کی رحمت ہے یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا اور کس کس رحمت کا انسان ذکر کرے۔ ہر چیز جو ہے اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز اللہ کا فضل ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، دن کا چھوٹا ہو جانا، رات کا بڑا ہو جانا، پھر دن کا بڑا ہو جانا، رات کا چھوٹا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں من رحمت ہی، یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار، جس نے یہ دن رات بنائے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر۔ لتسکنوا فیہ، رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، نیند کرتے ہو، آرام کرتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، دن میں تم اپنے کاروبار کرتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور وہ بھی سوچ بچار کر کے، غور و فکر کر کے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس چھوٹی سی بات میں کتنی باتیں اللہ نے ارشاد فرما دی، اور کتنی یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا دن اور رات کو آگے پیچھے لانا اور اس کا الٹ پھیر کرنا، کتنی اللہ کی رحمت ہے یہ۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن رات کا آگے پیچھے آنا ہے نا، اس میں بہت سبق ہے کن لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھنے والے، دل کی روشنی، دل کا نور، نور ہدایت جن کے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے دن رات کے آگے پیچھے آنے میں۔ انسان کی ساری زندگی جو ہے اسی دن رات کے آگے پیچھے آنے سے ہی تو منسلک ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ ایک اور نشانی اللہ کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جانور کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جاندار ہی نہیں بلکہ جتنے بھی چیزیں ہیں، نباتات ہے، درخت ہیں، غلہ ہے، اور بوٹیاں ہیں، جڑی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کو بھی جب تک پانی نہیں ملتا، جب تک وہ پھلتی پھولتی نہیں۔ انسان کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، جتنے بھی جاندار ہیں، چوپائے ہیں، درندے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب کی پیدائش جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ پانی سے۔ اور انسان کی حاجت کی، ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا سبب جو ہے وہ یہی پانی ہے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس نے تمہارے لیے نباتات پیدا کر دی، اس نے تمہارے لیے درخت اور پھل پیدا کر دیے۔ وہ جو پانی آسمانوں سے نازل ہوتا ہے وہ ہے ذریعہ ساری ہماری خوراک کا، سارے ہمارے وسائل کا،
اور بذات خود جو جاندار ہیں، انسان بھی شامل ہے اس میں اور باقی جاندار بھی، فرمایا ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي، فرمایا کہ وہ جو جاندار ہم پیدا کرتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں یمشی علی بطنہ، جو اپنے پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، وہ جانور بھی ہم نے پیدا کیے، سانپ ہے یا دوسری چیزیں ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں اور دوسری مخلوق ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسا چوپائے اور دوسرے جانور۔ اب یہ ویسے تو بات وہی ہے کہ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، جو رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھی زمین پہ چلتے ہیں پیٹ کے بل، اور انسان اور دوسری مخلوق دو ٹانگوں والی بھی ہے اور چار ٹانگوں والی بھی ہے۔ تو اس میں کیا کوئی عجب بات کیا ہے؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ عجب بات اس وقت لگے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا نا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اور حکم دیا جائے گا کہ حشر کے میدان کی طرف چلو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق سارے لوگ حشر میں جائیں گے۔ نیک لوگ جو ہیں ان کو سواریاں مہیا کی جائیں گی، بعض لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ پہ دو دو ہوں گے، تین تین بھی ہوں گے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ پیدل ہوں گے، بعض اونٹوں پہ ایک ایک آدمی ہوگا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کافر اور مشرک لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ سر کے بل چلائے گا، جو سر کے بل چل کے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سر کے بل چلا کے اللہ تعالیٰ لے جائیں گے حشر میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ذات دو قدموں پہ، دو ٹانگوں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہی اللہ کی ذات سر کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے۔ بلا اللہ و سبحانہ۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہو۔ بچہ ہے ابھی سال کا نہیں ہوا، وہ تو ان دو ٹانگوں پہ بھی لٹکھڑاتا رہتا ہے، اور انہیں یہی دو ٹانگیں انسان جوانی میں ہوتا ہے تو کتنا بھاگتا ہے، کتنی طاقتور ہوتی ہیں، اور جب 80 سال کا 90 سال کا ہو جاتا ہے یہی ٹانگیں کانپنی شروع کر دیتی ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، چلتا چلتا گر پڑتا ہے۔ 80-90 سال کا بندہ انہی ٹانگوں پہ، جن ٹانگوں پہ چلتے چلتے ساری زندگی بسر کی ہے انسان نے۔ یہ ٹانگوں پہ چلانے والی ذات بھی تو اللہ ہی ہوئی نا۔ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ ٹانگیں کام کرتی رہتی ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا یہ ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور ان میں سے کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کو اللہ پیٹ کے بل چلاتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ دو ٹانگوں پہ چلاتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ چار ٹانگوں پہ چلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یخلق اللہ ما یشاء، چار سے زیادہ والے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق چاہتا ہے ویسی پیدا کرتا ہے۔ بعض جو جانور ہیں، پانی کے جانور ہیں یا زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے تو بہت بہت ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جیسی بھی مخلوق چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو نور ہدایت سے محروم ہیں۔
جن کی مثالیں اللہ نے دی ہیں نا کہ کسرابن، ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ منافقوں کی مثال ہے، اور پھر آگے مثال ہے کافر کی کہ وہ سمندر میں تاریکی کے اوپر تاریکی، سمندر کی گہرائی، پھر موج کے موج اوپر موج، اور پھر بادل ہے اوپر، تاریکی میں ہے کافر جو مشرک ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس کی ان باتوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ جو آدمی ان باتوں کی توجہ نہیں کرتا وہی ہے جاہل، اور وہی ہے ڈنگر جو اس دن رات پہ غور و فکر نہیں کرتا، آسمان کو دیکھ کے غور و فکر نہیں کرتا، اور جو سورج کے طلوع اور غروب پہ، سورج کے غروب اور چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب پہ غور و فکر نہیں کرتا وہی جانور ہے۔ دو ٹانگوں پہ چلنے والا، چار ٹانگوں پہ چلنے والا، پیڑ کے بل چلنے والا، جو آدمی ان پہ غور و فکر نہیں کرتا وہی جانور ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا آیات مبینات، بڑی واضح دلیلیں ہم نے دے دی ہیں۔ جو نور ہدایت سے محروم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی کھلی اور واضح ہم نے نشانیاں بتا دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ وہ نور ہدایت والی مثال جو ہے نا وہ سامنے رکھی ہے آپ نے، یہ ساری آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہ جو نور ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر تقاضے بھرپور طریقے سے پورے کر دیے کہ اللہ کا نور ہدایت جو ہے پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اب جس کی قسمت ہے اور جس میں تڑپ ہے وہ نور ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو اندھا اور بہرا بنا ہوا ہے وہ اس نور ہدایت سے محروم ہے۔ جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی، صراط مستقیم کی، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بتا دیے کہ کن کو میں چاہتا ہوں دینا نور۔ یہ بات بھی ضروری تھی نا۔ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی اندھی چاہت نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ غور و فکر کرتا ہے۔ مسجد کے باہر 8 آدمی 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے والے، اور انسان دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون آدمی پروفیشنل ہے مانگنے والا، کون آدمی باقی مستحق ہے مانگنے والا، کس کی مدد کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان اتنا سوچتا ہے، حالانکہ انسان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں جیب میں، اگر وہ چاہے ہر ایک کو 1-1 ریال پکڑا دے، ہر ایک کو 10-10 ریال پکڑا دے سکتا ہے انسان، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ نہیں جو آدمی مستحق ہوگا نا اس کو دینا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اتنی تحقیق کرتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے بھالتا ہے کہ کون ہے جو مستحق ہے میرے پیسے کا، میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، تو کیا اللہ نہیں دیکھے گا کہ کون مستحق ہے میری ہدایت کا؟ کس کے دل میں تڑپ ہے واقعی ہدایت کی؟ کون چاہتا ہے میری ہدایت؟ اللہ بھی دیکھ کے ہدایت دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا ہدایت۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو ہدایت ہے نا، دین اسلام کی ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے عقل مند اور بصیرت والے اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ موجود ہیں۔ ابو جہل کم دماغ والا آدمی تھا، ابو الحکم تھا، فیصلے کرتا تھا، قاضی تھا اپنے بستی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محروم کیا اس کو، اس کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کون سے وہ لوگ ہیں جن کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کو میں ہدایت سے محروم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، زبان سے یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم بھی، وَبِالرَّسُولِ، اور رسول پہ بھی ایمان لائے،
بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے ترنم کے ساتھ کلمے پڑھتے ہیں اور آنکھوں کو چون کے ہونٹوں کو اور ان کو انگوٹھوں کو تو لگاتے ہیں آنکھوں سے. آمنا، ایمان لائے ہیں ہم، گواہی دیتے ہیں اللہ کی اور رسول کی بھی. وَأَطَعْنَا، اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت بھی اختیار کی. ثم يتولى فریق منہم من بعد ذلك، یہ ایمان لانے کے بعد اور اطاعنا کہنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر جاتے ہیں اپنے اس عہد سے، اپنے اس قول اور اقرار سے عملاً پھر جاتے ہیں. زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری جان قربان. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حجاب، جی یہ بڑا مشکل ہے. ہاں، چوری کو کاٹ کے ہاتھ کا، جی نہیں یہ نام نہ لو. آج کل کے زمانے میں لوگ ہمیں کافر کیا کہیں گے کہ یہ سنسار کرتے ہیں زنا کرنے والوں. یہ تو بڑی سخت سزا ہے. یہ ہاتھ کاٹتے ہیں چوروں کے، یہ نہ نام لو. یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے. آج کل تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، بڑی مہذب ہے دنیا میں. دنیا کیا کہی، یہ بڑے غیر مہذب ہیں، یہ بڑے وحشی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے مسلمانوں میں ہیں جن کے آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. ان سزاؤں کو، اللہ کے ان قوانین کو ظالمانہ اور وحشیانہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم ہے، اللہ وحشی ہے جس نے یہ قانون بنا کے دیے. یہ سارا قرآن جو ہے نا بھرا پڑا ہے اس بات پہ کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، عدالتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، عدالتوں پہ لکھی ہوئی آیتیں، اسمبلیوں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے. اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ قانون یہ نافذ نہیں کرنا، یہ قانون نہیں بنانا. ناراض ہو جائیں گے یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے کہ میں نور ہدایت ہر ایک کو نہیں دوں گا. اللہ نے خود فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، رسول پہ ایمان لانے والے ہیں، زبان سے کہنے والے ہیں اطعنا، ہم بڑے فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت اختیار کی. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر تولا، پھر منہ موڑ جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، دنیا ناراض ہو جائے گی ہم سے. یتولا فریق منہم من بعد ذالک، یہ سب کچھ کہنے کے بعد ایک گروہ جو ہے پھر جاتا ہے اپنی باتوں سے، عمل نہیں کرنے کے لیے تیار اس پہ. عورتوں کا کس طرح میلہ لگا ہوا ہے بازار میں، ہر جگہ پہ عورتوں کی حکمرانی ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں، عورتیں جو ہیں وہ جرنیل تک عورتیں بنی ہوئی ہیں. عجیب، مطلب کیسا ہے یہ معاملہ. مردوں یہ فوج جو ہے یا لڑائی اور جنگ کرنا، یہ تو پہلے تو کسی زمانے میں کہتے تھے جنگ کھیڑنی ہندی زنانیاں دی. کبھی تو انہوں نے ترانے خود بنائے ہوئے تھے، اور اب زنانیاں ہی جرنیل اور کرنیل بنی ہوئی. کس طرح زمانہ بدلتا ہے، کس طرح وقت بدلتا ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی بات ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ اوپر والوں کی بات بھی ایسے ہی ہے اور نیچے والوں کی بھی. اپنا بھی حال دیکھتے رہیں. صرف بات یہ نہیں ہے کہ اوپر والوں کا یہ حال ہے کہ ان کی اسمبلیوں پہ اور ان کی عدالتوں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو وہ یہ ایسے کرتے ہیں. اپنا حال بھی دیکھ لیں. جو اپنے جو اعمال ہیں نا، آپ ان کا جائزہ لے. حضرت عمر فاروق سے زیادہ پکا ایمان ہے کسی کا؟ وہ ہے تو واقعہ سند اس کی صحیح نہیں ہے کہ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروا لیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں
تو مسلمان نے کہا کہ چلیں حضرت عمر سے بھی کرا لیتے ہیں جا کے فیصلہ۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو یہودی نے جا کے بتایا کہ اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا مسلمان کو، اور فرمایا کہ جو میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد میرے پاس آئے گا، میرے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت عمر سے زیادہ پکا ایمان والا کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، حضرت ابو بکر کے بعد۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حذیفہ سے پوچھتے رہتے تھے۔ حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، جنہوں نے جو غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے اور بعض جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، ان کے نام بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے تھے حذیفہ سے، حضرت حذیفہ سے، کہ بس تمہیں مجھے دوسرے لوگوں کے نام نہ بتاؤ، مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں کہیں ان جو نام تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ جس آدمی کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تھے نا، لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ یہ منافق۔ اور ہم تو ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی گستاخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، ہر معاملے میں نافرمانی، پھر بھی ہم پکے کے پکے مسلمان۔ اتنے اتنے القاب لگے ہوتے ہیں، آگے بھی پیچھے بھی، اور پتہ نہیں کیا اندر کیا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ آگے فرما دیا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل مومن نہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو کام آسان ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جب مرضی کے خلاف کوئی اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے وہ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ وَمَا أُولَٰئِكَ بالمؤمنین، کہ یہ لوگ بالکل مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ان کا حال یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہیں، جنہیں اللہ نہیں ہدایت دینا چاہتے۔ وہ جو فرما رہے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ یہ جو اس طرح کے منافق لوگ ہیں، دوگلے لوگ ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھنا لیکن ویسے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، فیصلے اللہ کی اطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں کرنے۔ فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، آؤ اس پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کا فیصلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ جو مکس گیدرنگ ہے مردوں عورتوں کی، اللہ نے حرام کی ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے حرام کیے ہیں اللہ نے۔ عورتوں کو باہر جانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ یہ سارے حکم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ ان میں انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہشات۔ عورتوں کو اب یہ دیکھ لیں جو کچھ ٹی وی پہ ہو رہا ہے، جس طرح سے عورتیں آتی ہیں، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے ویسے زبان سے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں، بال دیکھیں، جسم دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی کراہت بھی ہوتی ہے اور اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے رسول کا فیصلہ مانو۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے جی آج کل کے حالات کا تقاضا نہیں ہے،
آج کے حالات کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، بغیر گزارا نہیں ہوتا جی، کیا کریں بھائی، مر جاؤ کیا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو مر جاؤ، ڈو اور ڈائی، یا اللہ کا حکم مانو، نہیں ماننا تو مر جاؤ۔ جب فوج میں جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈو اور ڈائی، تو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ ڈو اور ڈائی، یا اللہ کا حکم مانو، نہیں ماننا تو مر جاؤ۔ اور یہ جس طرح دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں نا یہ لوگ، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا ہی معاملہ ان منافقوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ فرمایا کہ جس طرح پل صراط عبور کرنے کے لیے مومنوں کو نور دیا جائے گا، اسی طرح جو ظاہر کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے بظاہر لیکن اللہ کے فیصلے نہ ماننے والے، فرمایا کہ ان کو بھی نور دیا جائے گا پل صراط عبور کرنے کے لیے، مومنوں کو بھی دیا جائے گا، منافقوں کو بھی دیا جائے گا، لیکن مومنوں کا نور جو ہے وہ صراط عبور کرنے تک باقی رہے گا، اور منافقوں کا نور جو ہے جس طرح انہوں نے دھوکہ دیا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا قیامت کے دن۔ نور لے کے خوش ہوں گے وہ کہ ہمیں نور مل گیا صراط عبور کرنے کے لیے، لیکن صراط عبور کر نہیں سکیں گے، اس سے پہلے ہی نور بجھ جائے گا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ صراط عبور کر رہے ہوں گے تو جو دنیا میں ان کے ساتھی ہوں گے ان کو پکاریں گے، وہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار فی خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ مومن جو ہیں ان کا نور جو ہے وہ جنت میں جانے تک باقی رہے گا، صراط عبور کرنے تک باقی رہے گا، جنت میں پہنچیں گے وہ، لیکن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان کا جب نور بجھ جائے گا تو پھر اہل ایمان جو ہیں ان کو آوازیں دیں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مسجدوں میں جاتے، کیا ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ الم نکم معکم، ہم بھی جاتے تھے تمہارے ساتھ، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ پہ ایمان تھا، رسول پہ ایمان تھا، اور ہم بھی کہتے تھے اطاعت، سب کچھ کہتے تھے۔ الم نکم معکم قالوا بلا، اس کے جواب میں مومن کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تم نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، زکاتیں دیتے تھے ہمارے ساتھ، قرآن پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول کے فیصلے ماننے کو تمہارا جی نہیں چاہتا، فیصلے تم مانتے تھے اپنی مرضی کے، اپنے لیڈروں کے۔ فرمایا کہ مومن کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے جو خواہشات نفس تھی، تمہاری اپنے مفادات جو تھے دنیا کے، کتنا واضح طور پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، بڑے معاملہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کافروں کے درمیان جا کے رہائش اختیار کرے گا میں اسے بری ذمہ ہوں، میں اسے بری ذمہ ہوں۔ اور فرمایا کہ کافر کی اور مومن کی آگ اکٹھی نہیں جل سکتی۔ یہ ساری باتیں، لیکن آپ کسی کو کہہ دو، ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے نا وہاں، جتنا مرضی کہتے ہیں واپس آ جائے، واپس نہیں آتے۔ یہ تو دنیا میں جنت ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا انسان کو آخرت کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، دنیا میں اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اور جو اپنی خواہشات پوری کر لے گا وہ پھر قیامت کے دن بھول جائے آخرت، یا تو اس دنیا میں قربانی دیں اپنی خواہشات کی، اپنے مفادات کی، اور آخرت اپنی باقی رکھ لیں۔
اور اگر اس دنیا میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پوری کرنی ہے اور اپنے آرام اور آشائش اور عیاشیاں دیکھنی ہیں تو پھر آخرت کو ختم کر دیں، پھر آخرت کو بھول دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں بھی اپنی ہوائے نفس کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنی مرضی سے چلتا رہے، اور پھر قیامت کے دن بھی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پڑے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، دنیا میں تم نے اپنے مفادات دیکھے کہ مجھے فائدہ کہاں سے ملتا ہے، مجھے زیادہ آرام کہاں پہ ہے، مجھے زیادہ تحفظ کہاں پہ ہے۔ دنیا میں تم نے اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہا کیا، اور دنیا کے مفادات نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے منافقوں کا، بے دین اور ملحد جو کہتے ہیں نا جی سارے مذاہب ایک ہی جیسے ہیں، ہم آہنگی ہونی چاہیے، بس جس مذہب پہ بھی کوئی رہ جائے ٹھیک ہے، اس مذہب کے مطابق عمل کرے تو اپنے جنت میں پہنچ جائے۔ یہ بالکل بات غلط ہے، سارے مذہب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسلام جو ہے، اسلام کے آنے کے بعد باقی پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہ سارے کینسل ہو چکے ہیں، سارے منسوخ ہو چکے ہیں، ان سے ہم آہنگی ممکن نہیں ہے۔ اسلام ہی قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا قانون یا کوئی دوسرا ضابطہ یا اصول یا مذہب یا مسلک کوئی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، ہدایت سے محروم ہونے والے، ان کا حال یہ ہے، وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر تو جو مقدمہ ہے یا جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ منافقوں کے حق میں ہونے والا ہو تو پھر باغے باغے تمہارے پاس آئیں، ہاں ٹھیک ہے جی، اسلام میں جو عدالت ہے یا اسلام کا جو فیصلہ ہے، ہم تو اسلام کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب یہ پتا ہو نا کہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے تو فرمایا کہ باغے باغے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس کا فیصلہ کر دیجیے، جس کا پتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہونے والا ہے۔ لیکن جس معاملے میں یہ پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، پھر وہ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں، انہیں جی نہیں فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ لگنی ہے، فلاں دفعہ لگنی ہے، فلاں دفعہ 75 سال ہو گیا، یہ دفعات ہی جو ہے نہیں ہمارا پیچھے چھوڑ دیں، جو مرضی دفعات لگا لیں۔ کتنا آسان سا اسلام کا قانون ہے، دیکھا ہے کہ بھائی قتل کیا، فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، اس کا فیصلہ کرو قتل کرنے کا۔ بھائی پولیس نے فلاں دفعہ لگائی ہے، فلاں دفعہ لگائی ہے، اس میں ضمانت ہو جاتی ہے، اس میں وہ کیس جو ہے 2 سال 3 سال تک کھینچا رہتا ہے، بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوتی ہے، قتل کر دیتے ہیں ان کو، اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ قانون نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان سارے جرائم کا علاج ہے، جن سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ اگر تو ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہو تو پھر تو بھاگے بھاگے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہاں اسلام کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں، اور اگر ان کے خلاف ہونے والا ہو فیصلہ تو پھر اعراض کریں گے، نہیں نہیں ہماری پنچایت ہے، پنچایت سے فیصلہ کرا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی 3 ہی وجہ ہو سکتی ہیں: اللہ کا دین قبول نہ کرنا دل سے، اللہ کے فیصلے نہ ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرنا۔ یہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے کہ تیرے پاس آئیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت والی باقی چھوڑی ہے جو قیامت تک رہے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں وہی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے. افی قلوبہم مرض، یا تو وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے منافقت کی. یہ منافقت جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بیماری کہا ہے. یہ دل کی بیماری ہے منافقت. اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین نہ ماننے اور ان کے فیصلے نہ ماننے، یہ منافقت کی علامت ہے، منافقت کی بیماری ہے. امر تابو، دوسری بات یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ان کے اعراض کی، منہ موڑنے کی، کہ ان کو شک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، یا قرآن جی جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بار بار قرآن جی میں ذکر کیا گیا کہ منافق جو ہیں ان کو یہ اطمینان نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا قرآن جی جو ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. ام یخافون، یا پھر انہیں یہ ڈر ہے ان یحیف اللہ علیہم برسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول ان پہ ظلم کرے گا، ان کے لیے ظالمانہ قوانین بنا دے گا، ان کو ظالمانہ احکام دے دے گا. یہ ساری منافقوں والی علامتیں ہیں. یہ وہی بات ہے جی، شریعت کا فلاں جو قانون ہے یا فلاں جو حکم ہے شریعت کا، یہ تو بڑا سخت ہے، بڑا ظالمانہ ہے، آج کل کے زمانے میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ان پہ ظلم کریں گے، کوئی بڑا سخت قانون بنائیں گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ تو دین فطرت ہے، دین فطرت ہے یہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام جو ہیں وہ انسان کی اپنی ضرورت کے مطابق ہیں، انہی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے. فطرت میں وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو مجبور نہ کرنا پڑے. پیاس اور بھوک جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو پیاس لگنا فطرت ہے. اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ پیاس جب لگے آدمی کو تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کیا کر، اس کی فطرت میں ہے جب پیاس لگے گی تو نلکے کی طرف جائے گا، جا کے پانی لے گا، پانی پیے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے پانی. جب بھوک لگے گی تو انسان روٹی کھائے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے روٹی. یہ جو فرمایا نا کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، وہ سارے انسان کا جو روح ہے یا انسان جو ہے وہ طلب کرتا ہے، اس پہ زیادتی اس سے نہیں ہوتی یا اس کی مخالفت نہیں ہے اس میں، بلکہ عین اس کے مزاج اور طبیعت کے مطابق قانون ہیں جن میں انسان کی بھلائی ہے، جس میں انسان کا لیے خیر ہے. اس لیے جو مومن ہیں ان کو نہ تو اس بات میں شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، انہیں پورا یقین ہے اور ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اور انہیں یہ بھی پورا ایمان اور یقین ہے کہ جو قانون اللہ کے رسول نے بنائے ہیں، جو احکام دیے ہیں، وہ ظلم نہیں ہے، وہ سختی نہیں ہے. دیکھیں نا کتنی چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور کتنا اللہ نے رحم فرما دیا کہ اچھا بھائی 50 نمازیں پڑھنی ہے تم نے دن میں، یا اللہ اتنے تو نہیں پڑھ سکیں گے، اچھا چلو کوئی بات نہیں 40 پڑھ لیں. یا اللہ اتنے تو نہیں پڑھ سکیں گے، اچھا چلو پھر 30 پڑھ لیں. یا اللہ اتنے بھی مشکل ہی ہیں، اچھا چلو پھر 20 پڑھ لینا. یا اللہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا، اچھا چلو 10 پڑھ لینا. یا اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو ہے 5 بھی مشکل ہوں گی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہلکا کر دیا کہ اچھا تم 10 نہ پڑھو، 5 ہی پڑھ لو، 5 پڑھو گے تو میں تمہیں 50 کا ثواب دے دوں گا. کتنا ہلکا کر دیا. اچھا بھائی مریض ہو، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چلو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو.
وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. کتنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، کتنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ، جس کے پاس سفر خرچ نہیں ہے بیت اللہ کا، اس کے لیے حج فرض نہیں ہے. ہر معاملے میں سہولت ہے. دین فطرت ہے اسلام، یعنی مزاج کے مطابق اور فطرت کے مطابق ہے. اسی میں انسان کی بھلائی اور خیر ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھیں اللہ کے نبی کے بارے میں شک کریں یا قرآن کے بارے میں شک کریں یا جو شریعت کے احکام ہیں ان کے بارے میں شک کریں، فرمایا یہ ساری نفاق کی علامتیں ہیں، منافقوں کی علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے. یہ وہ لوگ ہیں. آگے پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جن کو میں ہدایت دیتا ہوں وہ کون سے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا اللہ نے آگے. لیکن پہلے اللہ نے ان کا ذکر کر دیا جن کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت سے محروم رکھتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتے. معاملہ جو ہے نا یہ بہت نازک اور بڑا حساس ہے. اس لیے اس معاملے میں انسان کو پورے خلوص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ ایمان لانا چاہیے. اب کتنا ہم عمل کر سکتے ہیں، کتنا عمل نہیں ہوتا، وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں کمزوریاں ہیں. لیکن جو ہے نا ایمان انسان کا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیے یہ بالکل ہمارے لیے ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے. یہ ایمان تو ہو. آگے پھر عمل میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن ایمان تو پکا ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس قرآن میں بتایا گیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے. پوری امت پہ، فرض پہ بھی اور پوری قوم پہ بھی، پورے ملک پہ بھی، حکومت پہ بھی، پارلیمنٹ پہ بھی، عدالتوں پہ بھی، سارے پہ فرض ہے. ایمان تو یہ ہونا چاہیے. باقی پھر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. عمل میں کوتاہی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایمان پکا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اور اسی میں ہماری خیر اور بھلائی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ہمارے بھائی نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں. اصل میں اس کا جواب کیونکہ لمبا تھا
اس لیے میں نے مختصر جواب دیا تھا. اب میرے بھائی نے دوبارہ یہ لکھا ہے کہ سعودی حضرات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں. میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، وہ بالکل صحیح بات ہے جو آپ نے لکھی ہے نا. توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، اسماء و صفات، یہ تینوں جو ہیں الگ الگ قسمیں ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ جو ہے نا جھگڑا وہ ہے الوہیت والا. ربوبیت کا رب کہتے ہیں پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا. رب کا معنی تو یہ ہے. اب یہ جو پیدا کرنا اور پرورش کرنا، اس کا اعتراف کرتے تھے کافر اور مشرک. آسمان کو اللہ نے پیدا، بار بار قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کیسے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے. زمین کیسے پیدا کی، اللہ نے. تمہیں کیسے پیدا کیا، اللہ نے. تو یہ ہے توحید ربوبیت، جس کا اقرار کرتے تھے مشرکین اور کافر اس وقت بھی، اور آج بھی یہ کرتے ہیں، بعد نہیں کرتے. اچھا، الوہیت یہ ہے ربوبیت. اور الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہی کی جائے. الہ کا میں نے کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جائے. توحید الوہیت یہ ہے کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں. نظر نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا، اور نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، قربانی دینا، یا یہ 11ویں 12ویں 13ویں، اس کو کیوں ہم شرک کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ عبادت کی قسم ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہ توحید الوہیت میں آتا ہے. الہ ہم اللہ کو کہتے ہیں، لا الہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں. یہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں نا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، قربانی دینا، طواف کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور پھر خوف بلا ماورائے اسباب خوف، یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ توحید الوہیت میں آتی ہیں. جھگڑا اسی کا تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں جی، نظر نیاز اور چڑھاوے جو ہیں نا ہم دیتے ہیں ان کے بھی، اور ان کو یہ جب دیں گے ان کو تو یہ خوش ہوں گے، تو قیامت کے دن ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے، اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی ان سے. اب یہ جو چیز تھی نا الوہیت، جھگڑا اسی کا تھا اس وقت بھی اور آج بھی. اور آج یہ جو چڑھاوے وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، نظر نیاز دی جاتی ہے، اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ یہ حضرت صاحب ہم سے خوش ہو جائیں تو قیامت کے دن ہمیں یہ بخشوا لیں گے. اور جو اسماء اور صفات کی بات ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے، بیٹے بیٹیاں دینا اللہ کی صفت ہے، صحت دینا اللہ کی صفت ہے، موت دینا اللہ کی صفت ہے، زندگی دینا اللہ کی صفت ہے. یہ جو صفات ہیں یہ بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اس میں وہ جو مشکل کشائی اور حاجت روائی اور یہ چیزیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے یہ تینوں جو صفات ہیں ان کی تفصیل جو ہے کتابوں میں دی ہے. جو بتایا انہوں نے آپ کو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن تفصیل آپ اس کی اردو کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں احناف جو ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اگر کسی مجبوری سے ان کے پیچھے پڑھنا پڑے تو کیا ہمیں نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر کہیں ایسے ہو مجبوری سے آپ کو پڑھنی پڑے، آپ تو پڑھیں گے سورہ فاتحہ اس کے پیچھے، اس لیے کہ وہ جو تکبیریں ہیں وہ تو کم نہیں کریں گے. اس لیے آپ اپنی جو نماز ہے سنت کے مطابق پڑھ لیں، ساتھ دوسرا جو امام ہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، انشاءاللہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں برہنہ ہونا، اس میں جو ہے نا جو کھلے حمام تھے ان میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضرت عائشہ بھی بڑی سختی سے منع فرماتی تھیں کہ کھلا حمام ہے جہاں مرد اور عورتیں ننگے ہو کے نہاتے تھے، اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. لیکن جہاں پہ پردہ بھی ہے اور 4 دیواری ہے حمام کی، اکیلے ہیں آپ، تو وہاں کپڑے اتار کے نہانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہاں بھی اگر کوئی آدمی شرم و حیا محسوس کرتا ہے اور کپڑا پہن کے نہاتا ہے تو بات وہ افضل ہے. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا وہ نہاتے ہوئے کھڑے نہیں ہوتے تھے، نہاتے ہوئے بیٹھ کے نہاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں ننگا کھڑا ہو جاؤں تو مجھے اللہ سے شرم آتی. اس لیے جو معاملہ ہے، ایک ہے معاملہ
مسئلہ تو یہ ہے کہ ننگا اگر کپڑے اتار کے نہانے میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ تہمت پہن کے یا پاجامہ پہن کے نہاتے ہیں تو یہ شرم و حیا والی بات ہے۔ اور جو حضرت موسیٰ اشعری نے بتائی بات، اگر وہ اور بھی زیادہ احتیاط کرتا ہے تو وہ اور بھی افضل بات ہے، اس کا اجر و ثواب ہے اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔